अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, 953 हिजरी कमरी से लेकर 1031 हिजरी कमरी तक एक नहायत ही गरां कदर शिया आलिम दीन गुज़रे हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन इज़्ज़ुद्दीन हुसैनी। इनकी शोहरत शेख बहाई के उन्वान से है या बहाउद्दीन आमुली के उन्वान से है। मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं, मुतकल्लिम हैं, हकीम हैं, रियाज़ीदान हैं, नहायत ही मशहूर शिया आलिम दीन हैं और यकीनन आप इन्हें पहचानते होंगे। 100 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं मुख्तलिफ़ उलूम में और नहायत ही गरां कदर आसार इनके मेमारी से मुतअल्लिक़ भी मौजूद हैं और इनकी गरां कदर ख़दमात में शेखुल इस्लामी का मनसब मौजूद है कि शाह अब्बास सफ़वी के दरबार में बाकायदा ये मुफ्ती आज़म के उन्वान से खिदमत अंजाम दिया करते थे। इनकी खदमात में बाकायदा शाह अब्बास सफ़वी को राह एतदाल दिखाना, उसे हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अक़ीदत में उसे मज़ीद करीब करना और बाकायदा शाह अब्बास सफ़वी के साथ शेख बहाउद्दीन आमुली ने 2 मरतबा मशहद मुक़द्दस में इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए पैदल सफ़र किया। एक मरतबा तूस से शाह अब्बास सफ़वी बाकायदा जब खुरासान की फ़तह उसे नसीब हुई तो वो तूस से इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए शुक्राने के तौर पर पैदल आया और फिर एक मरतबा शाह अब्बास सफ़वी ने एक नज़र की थी और उस नज़र की तकमील के लिए वो बाकायदा इस्फ़हान से इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए मशहदुर रज़ा पैदल आया और इन दोनों सफ़रों में शेख बहाउद्दीन आमुली बाकायदा इस शाह अब्बास सफ़वी के साथ मौजूद थे। ये वाक़या जो मैं आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ इसे शेख बहाई के छोटे भाई अब्दुस्समद बाकायदा इस वाक़े को नकल करते हैं। माजरा कुछ इस तरह से है कि शाह अब्बास सफ़वी के दरबार में रोम का यानी इटली का सफ़ीर आता है और वो अपने बादशाह के दरबार में मौजूद उलमा की अज़मत को, अहमियत को बयान करते हुए शिया उलमा के मकाम व मंजिलत को कम करने की कोशिश करता है और इस तरह से मज़हब हक्का जाफ़रिया की एहानत करने की कोशिश करता है। शेख बहाई को बुलाया जाता है और शेख बहाई जब दरबार में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाकायदा सफ़ीर रोम जो है वो मौजूद है और वो अपने उलमा की अज़मत को बयान कर रहा है और बादशाह से ये कहता है कि हमारे बादशाह के दरबार में ऐसे ऐसे माहिर उलमा मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ उलूम गरीबा पर महारत रखते हैं और उन उलूम गरीबा पर महारत के नतीजे में वो उमूर हुकूमती में बादशाह की मदद करते हैं। अज़ीज़ान, यकीनन आपके जहन में सवाल उभरेगा कि उलूम गरीबा किसे कहा जाता है। ऐसे उलूम जो आवाम की पहुँच से दूर हों, जिन उलूम को आवाम बतौर मामूल न सीख सकते हों, उन उलूम को उलूम गरीबा कहा जाता है। यूनान में बाज़ उलूम ऐसे हैं जैसे कीमिया है, लीमिया, हीमिया, सीमिया, रीमिया, ये 5 उलूम थे जिन्हें उलूम गरीबा के उन्वान से पहचाना जाता था। आप लोगों ने भी बाज़ ऐसे उलूम सुन रखे होंगे कि जो आम तौर पर मुआशरे में नहीं सिखाए जाते या इंसान उन्हें नहीं सीखता, जैसे सेहर है, जादू है, नजूम है, जफ़र है, रमल है, अदद है, मलाहिम है, कफ़बीनी है या क़ियाफ़ा शनासी है और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे उलूम हैं कि जो हमारे मुआशरे में बतौर मामूल स्कूलों में, कॉलेजेस में या बाकायदा असातिज़ के पास नहीं पढ़ाए जाते हैं। इन चीज़ों को उलूम गरीबा कहा जाता है। बाज़ का सीखना दुरुस्त है, बाज़ का सीखना दुरुस्त नहीं है फ़िक़ही एतबार से और बाज़ के लिए हुदूद भी फ़िक़ह में मुअय्यन की गई हैं कि कहाँ तक किन उलूम को सीखा जा सकता है। यह हमारा मौज़ूए गुफ्तगू नहीं है। तो शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह को जब मुतवज्जे हुए इस बात की तरफ कि शाह अब्बास सफ़वी सफ़ीर रूम की बातों में से मुतासिर हो रहा है, तो शाह अब्बास सफ़वी ने अपने हाथ से जो तस्मा बंधा हुआ था कपड़े का एक, उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू किया
اور شاہ عباس صفوی سے مخاطب قرار دے کے کہتا ہے کہ اصل میں سفیر روم جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمارے علماء ان باتوں کو علم شمار نہیں کرتے، یہ ایک فنکاری ہے، تردستی ہے، شعبدہ بازی ہے، یہ علم نہیں ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء ایسی شعبدہ بازی کو جو علم نہیں ہے اسے نہیں سیکھتے، اسے اہمیت نہیں دیکھتے، اور علم اعلیٰ عرفہ اور اکمل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو علم توحید ہے۔ لہٰذا اسماء اللہ کے علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان علوم کو سیکھتے ہیں اور شعبدہ بازی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہی باتیں کرتے کرتے شیخ بہائی نے اپنے ہاتھ سے تسمے کو کھولا اور اسے سفیر روم کی طرف اچھالا۔ جیسے ہی وہ تسمہ اچھالا سفیر روم کی طرف، وہ نہایت ہی خطرناک سانپ کے میں تبدیل ہو گیا اور اپنا پھن پھیلائے جو سفیر روم کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کے سفیر روم نہایت وحشت زدہ ہو گیا، شاہ عباس صفوی بھی وحشت زدہ ہو گیا۔ ان کی وحشت کو دیکھتے ہوئے شیخ بہائی نے دوبارہ اس تسمے کو باندھنا شروع کیا اور وہ دوبارہ سانپ سے کپڑے کی حالت میں تبدیل ہو گیا۔ اب شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ انہیں متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ علم نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی ہے جسے جوانی کے عالم میں میں نے اصفہان کے چوک میں شعبدہ بازوں سے باقاعدہ سیکھا تھا، اسے علم نہیں کہا جاتا ہے۔ ہاں وہ چیز جو باقاعدہ علوم غریبہ کے عنوان سے شہرت رکھتی ہے، جو علماء کے درمیان سینہ بسینہ نقل ہے، یہ بحث ان سے جدا ہے۔ یہ وہ چیزیں کہ جو باقاعدہ دکانداری کے طور پر لوگ ایک اپنی دکان کو چمکانے کے لیے سیکھتے ہیں، اور باقاعدہ ایک فنکاری ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، جیسے جادو ہے، تردستی ہے، تاکہ لوگوں کو اپنی بات میں جو ہے وہ متاثر کر سکیں، ان کو تحت تاثیر قرار دے سکیں اور اس طرح سے اپنی باتوں کو منوا سکیں۔ اور بعض کم عقیدہ لوگ، کم جو ہے وہ تعلیم رکھنے والے لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تحت تاثیر قرار پاتے ہیں اور علم عرفہ اکمل اور اعلیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس داستان کو اور اس گفتگو کو نقل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح سے رائج ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور ان افراد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو انہیں ایسی شعبدہ بازی دکھا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا شیعہ علماء انسان کو اور مسلمانوں کو اور مؤمنین کو توجہ دلاتے ہیں علم اعلیٰ، علم توحید کی طرف، خداوند متعال کے اسماء و صفات کی علم کی طرف، جو حقیقت میں علم ہے۔ انسان جب فقہ کا علم پڑھتا ہے، جب انسان اعتقادات کا علم پڑھتا ہے، توحید کا علم پڑھتا ہے، وہ علم جو باقاعدہ علم ہو، جس کے باقاعدہ رؤوس ثمانیہ ہوں، انسان انہیں سیکھتا ہے، باقاعدہ انسان جو ہے وہ کمال حاصل کرتا ہے، اور پھر جب علم توحید تک پہنچتا ہے اور خداوند متعال کی معرفت حاصل کرتا ہے تہذیب نفس کے نتیجے میں، مراقبے کے نتیجے میں، تو انسان کو جو کمالات عطا ہوتے ہیں وہ کمالات ان شعبدہ بازیوں میں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان ہمیشہ جو ہے وہ اعلیٰ کی طرف جاتا ہے، انسان ہمیشہ کامل کی طرف جاتا ہے اور ناقص کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اگر انسان عاقل ہو۔ لہٰذا یہ چیزیں انسان کی عقل پر پردہ ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ شاہ عباس صفوی کی عقل پہ پڑنے والے اس پردے کو ہٹایا اور دوبارہ اس کو متوجہ کروایا کہ ان شعبدہ بازیوں کی طرف تم متوجہ نہ ہو۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ خداوند متعال کی طرف توجہ کرے، اور خداوند متعال کی طرف توجہ کرنے کے لیے انسان باقاعدہ ریاضت نفس کرے، اور ریاضت نفس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے۔ اور اس واجبات پر عمل کرنے اور محرمات کو ترک کرنے کے لیے انسان باقاعدہ جو ہے وہ اپنے امور میں مراقبت کرے، باقاعدہ انسان مراقبہ کرے اور پھر محاسبہ کرے باقاعدہ کہ اس نے آیا واجبات میں سے کسی واجب کو ترک تو نہیں کیا، اس نے محرمات میں سے کسی حرام کو انجام تو نہیں دیا۔ بعض ہمارے مؤمنین انہی چیزوں کو نہایت سادہ لیتے ہیں اور کم اہمیت شمار کرتے ہیں، جبکہ انسان اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، خداوند متعال کے اسماء و صفات کو درک کرنا چاہتا ہے، تو اسے مراقبے کے بغیر یہ کمال نصیب
نہیں ہوگا۔ لہٰذا ابتدائی مرحلہ اس کا جو مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو۔ انسان جیسے جیسے کمال کے مراتب طے کرتا ہے، خود خداوند متعال اس کے لیے گائیڈ اور مربی فراہم کرتا ہے۔ یہ خداوند متعال کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا انسان کو خداوند متعال پر توکل کرنا چاہیے، اور خداوند متعال کی طرف قدم بڑھانے کے لیے انسان کو انہی جو واجبات الہی ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے، مستحبات الہی پر توجہ دینی چاہیے، محرمات اور مکروہات سے اپنا دامن چھڑانا چاہیے۔ اب انسان دیکھے کہ کس کمال کو وہ پہنچتا ہے، اور جس کمال تک انسان اس ریاضت نفس کے ذریعے سے پہنچے گا وہ کسی شعبہ بازی کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمارا مقصد قطعی طور پر ان علوم کو جو حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئے اور علوم غریبہ کہلاتے ہیں، ان علوم کی نفی نہیں ہے، وہ خواص لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو یوں ہی چوک میں کسی چوراہے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کو سکھا دوں گا، تو آپ اس کی بات پر زیادہ اعتماد نہ کریں۔ یہ خاص لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور خاص صرف اہل افراد کو دیتے ہیں، اور نااہل افراد کو یوں چوکوں بازاروں اور گلیوں کوچوں میں سکھانے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری تمام تر مشکلات کو برطرف کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔